السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم ذرا بات کریں گے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا منشا ہے، یہ جو ابھی سیٹ اپ جہاں پہ جا رہا ہے، کیا وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں، بجٹ پیش کر کے الیکشن چاہتے ہیں؟ یہ بھی ذرا ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم ذرا جو گیلا تیتر ہے عمران ریاض خان، اس کے جو ایسٹس ہیں جو اب وہ دعوے کر رہا ہے، ذرا ان کو بھی آج تھوڑا کھنگالیں گے، اور کچھ آج ہم آپ کو ایک اور بھی انکشاف کریں گے کس طرح ISI نے مجھے کیا پیغام بھیجا، یہ بھی ذرا آج ریکارڈ پر لیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے گیلے تیتر سے آغاز کرتے ہیں۔ اب گیلا تیتر جو ہے آپ جانتے ہیں وہ کس غلیظ نسل کا ہے، ٹھیک ہے؟ مرحوم جو قتل ہوئی بے دردی سے ایک درندے ظاہر جعفر کے ہاتھوں نور مقدم، ان کے کریکٹر پہ اس غلیظ نسل کے کیڑے نے، اس غلیظ نسل کے انسان نے الزامات لگائے۔ اس کے علاوہ بھی جھوٹی یہ تھیوریاں دیتا ہے، اور جی وہ فلان ہو گیا عالمی جنگ میں، یہ ہو گیا فلان یہ وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب جناب، وہ فلان امریکہ فلان جگہ پہ پھنس گیا فلان، یہ عجیب و غریب، اور PTI کا یہ یوٹیوبر ہے۔ اب اس نے ایک دعویٰ کیا ہے، ایک وہ اقرار الحسن صاحب جو ایک اینکر ہیں ایئر وے کے، تو انہوں نے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے ویڈیو کہ جی میں کوئی ان کو انٹرویو کر رہا ہے کہ جی آپ کی آمدن، کہتا ہے جی 1 کروڑ۔ اس نے کہا میں اس سے بھی بہت زیادہ کماتا ہوں، اور میں جس گھر کا مجھ سے سوال ہو رہا ہے کہ یہ گھر میں نے کیسے بنایا، میں ایسے گھر ہر 2 مہینے بعد بنا سکتا ہوں، میں اتنا کما رہا ہوں۔ ابھی آج سے تقریباً 7-8 ماہ پہلے جب ہم نے اس کی آمدن پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے کہ یہ اس نے گھر کیسے بنایا، یہ گاڑیاں کیسے ہیں، وہ جب پہلی دفعہ میں نے اس کا نام گیلا تیتر رکھا تھا، تو اس نے جوابی ویڈیو کی۔ اس نے کہا جی میں نے تو بڑی مشکل سے گھر بنایا، میں نے تو گھر کی جو کھڑکیوں کی کنڈیاں تھیں ان میں بھی پیسے بچائے، تب جا کے میں گھر بنانے کے قابل ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں میں 2 مہینے بعد گھر بناتا پھروں گا۔ یہ ایکسپریس نیوز میں موٹر سائیکل پہ دفتر آتا تھا، ٹھیک؟ یہ عمران ریاض خان اس موٹر سائیکل سے آج اس جگہ پہ کیسے پہنچا، کوئی بتائے؟ اب کہیں گے کہ نہیں وہ اس سے آپ جلتے ہیں، آپ جیلس ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ، مجھے اس فیلڈ میں 16 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، میرا کوئی ذاتی میں نے گھر نہیں خریدا آج تک، کوئی میں اس وقت اپنے ذاتی کسی رہائشی پلاٹ کا مالک نہیں ہوں۔ تو اگر میں 16 سال میں نہیں بنا سکا، اب آپ پھر کہیں گے کہ جیلس ہو رہا ہے، نہیں، یقین مانیے میں 2020 تک اسلام آباد میں دوسرا سب سے مہنگا میڈیا ورکر تھا، پروڈیوسر تھا، اور عمران خان صاحب سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا۔ میں آج بھی، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ میں ٹیکس دیتا تھا 2020 میں، آج بھی عمران خان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں گا۔ گو کہ یہ جو سب میرے ساتھ ہوا واقعہ حملے والا، اس کے بعد میرے لیے جاب میں بڑی مشکلات آئیں، میرے آمدن پہ اس کا اثر پڑا بہت زیادہ، لیکن میں آج بھی اسلام آباد کے 4-5 مہنگے پروڈیوسرز میں سے ایک ہوں، 4-5 موسٹ ایکسپینسو پروڈیوسرز میں سے ایک ہوں۔ مجھے کوئی آسانی سے نہیں آفر کر سکتا، افورڈ کرنا ایشو ہو جاتا ہے، تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اتنا کما رہا ہے۔ میں خود بہت اچھا الحمدللہ کماتا ہوں، اچھا کھاتا پیتا ہوں، اچھا رہتا ہوں، مجھے اللہ میاں کا شکر ہے، مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ میں اپنے جیسے ایک گناہگار انسان کے اوپر بھی اللہ میاں کی اس مہربانی کا کریڈٹ اپنی ماں کی دعاؤں کو دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں۔ تو وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن ایک سوال تو ہے، یہ کیسے؟ مجھے بھی، میں آج آپ کو ایک اور بھی انکشاف کروں۔ یہ ابھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد، جب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم DGI سے بن چکے تھے، تو ان کے دور میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد کی ایک ISI کی طاقتور ترین شخصیت ہیں، انہوں نے ایک نون لیگی یوٹیوبر کو میرے پیچھے لگا دیا کہ جی ملاقات کرنی ہے اسد سے، کہیں ہمیں ملنے کے لیے۔
میں نے کہا کیوں ملنے کے لیے میں آپ کو آؤں, کیا؟ وہ میں نہیں ملاقات پر راضی ہوا. میں نے کہا آپ نے کوئی ورژن بھیجنا ہے اپنا کسی سٹوری کے لیے تو وہ بھیجے, میں کوٹ کر دوں گا کہ ISI نے ہمیں اپنا یہ ورژن بتایا, میں چلا دوں گا. میں یہ ذرائع سے آپ کا ماؤتھ پیس نہیں بنوں گا کہ آپ مجھے خبریں فیڈ کر رہے ہو اگر میں چلا رہا ہوں گا. یہ میرا کام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا چاہ رہے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ مجھے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں. اب وہ طریقے سے پیسے بھی دکھائے جا رہے تھے اور دباؤ بھی تھا دوسری قسم کا بھی. اور پھر انہوں نے وہ یوٹیوبر نے مجھے کہا جی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں شور ہے کہ اسد علی طور فارن فنڈڈ ہے. میری ہنسی چھوٹ گئی. اور ویسے میں دو چیزوں پہ سخت, جیسے کہتا نا وہ میرے لیے اذیت ناک ہوتے ہیں اور مجھے بہت غصہ آتا ہے. ایک, اگر کوئی میری فائنینشیل انٹیگریٹی پہ سوال اٹھائے, دوسرا کوئی میری مورل ریپیوٹ کے اوپر انگلی اٹھائے تو مجھے بہت زیادہ وہ غصہ آتا ہے. لیکن خیر میں یہاں پہ میری ہنسی چھوٹ گئی کہ میں نے سوچا کہ یار پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا اتنا طاقتور آفیسر مجھے یہ پیغام بھجوا رہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اسد علی طور فارن فنڈڈ ہے. یہ ان کی معلومات کا حال ہے. میں نے کہا اچھا میں فارن فنڈڈ ہوں, ان کو یقین ہے نا, یقین ہے تو یقین ان کے پاس پھر ایویڈنس ہوگی کہ میں فارن فنڈڈ ہوں, تو ان کو کہیں میرے خلاف کیس انیشیٹ کر لیں, مجھے چارج کر لیں میں فارن فنڈڈ فارن گورنمنٹ کسی ایجنسی کے لیے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہوں, کریں میرا ٹرائل شروع کریں, آئیں. ٹھیک ہے, یہ بڑے مذہقہ خیز ہوتے ہیں اس قسم کے الزامات اور بڑے ہی افسوسناک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ منظور پشتین کے اوپر یور ٹائمز اپ, وہ آصف غفور صاحب نے پریس کانفرنس کر دی تھی, اس وقت کے DGI SPR ہوتے تھے, اور کہا جی کہ یہ فارن فنڈنگ ہے, ان کو افغانستان اور فلاں ملک سے فنڈنگ آ رہی ہے. ایک ثبوت نہ لائے. ان کا ٹائمز اپ تو نہ ہوا منظور پشتین کا. اب آپ آج جنرل آصف غفور کو ڈھونڈیے کہاں پر ہیں, کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ, اب ان کے کیا خیالات ہیں. بھائی وہ پشتونوں کے لیے کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک موومنٹ کے وہ سربراہ تھے, ہیں ابھی بھی منظور پشتین. وہ جو قبائلی علاقوں میں جو آپریشن سے متاثر جو پشتون ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اپنا حق مانگتے ہیں ریاست سے. آپ کہہ رہے ہیں فارن فنڈڈ ہے اور ان کا ٹائمز اپ. یوں ٹائمز اپ نہیں ہوتے لوگوں کے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو دوبارہ ذرا عمران ریاض پر آئیں کہ یہ کیسے اس نے اتنا پیسہ بنایا. ابھی میں وہ ان کا وہ جو ٹیکس نوٹس ان کو گیا ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ اپنی لائبلٹیز ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہیں, مطلب لائبلٹیز کے آپ کے ذمہ واجب الادا کوئی رقم یا کوئی ذمہ داریاں ہوتی 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہیں. اور دوسری طرف آپ ایک پلاٹ شو کرتے ہیں 2 کنال کا, ایک ملت کوئی ٹریکٹر سوسائٹی ہے اس میں, جو آپ شو کرتے ہیں 3 کروڑ 65 لاکھ کا 2 کنال کا پلاٹ آپ خریدتے ہیں پلاٹ, اور پھر ایک اور پلاٹ اسی کے ساتھ 2 کنال کا مزید خریدتے ہیں, یعنی کہ اس کو 4 کنال کا کر لیتے ہیں, اس کے اوپر گھر بنا لیتے ہیں اور اس کو شو کرتے ہیں انکم ٹیکس میں کہ آپ نے 3.25 کروڑ کا یہ گھر بنایا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو پلاٹ کی ایک پلاٹ کی قیمت نہیں تھی, اب آپ 2 پلاٹوں کو شو کر کے 4 کنال کر کے اور پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی ساری شامل کر کے وہ 3 کروڑ 65 لاکھ کو بھی گھٹا کے آپ 3 کروڑ 25 لاکھ پہ لے آئے ہیں. یہ کیسے آپ نے کیا ہے؟ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ 74 کنال آپ نے اراضی شو کی, یہ کہاں سے خریدی, کیا ہے اس کا بھی ذرا آمدن شو کریں, اور اس سے آپ کو کیا ذرعی آمدن ہو رہی ہے وہ آپ نے کبھی شو ہی نہیں کی. یعنی آپ ایک سوچئے, ایک 2.5 کروڑ لائبلٹیز شو کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسے گھر ہر 2 مہینے بعد بنا سکتا ہوں. کہاں سے یہ پیسہ آیا؟ کوئی ہمیں بتائے نا کیا ایسا کام کیا عمران ریاض صاحب نے اور کس کے لیے وہ کام کیا کہ وہ آج یہ پیسہ بنا رہے ہیں. یقین مانیے ہمیں معلوم ہے وہ ذرائع جہاں سے یہ پیسے بنتے ہیں, ان ذرائع سے ہمیں بھی آفرز آتی ہیں, ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس صراط مستقیم پر چلیے, اس صراط مستقیم پر چلیے, تو یوں کیجئے تو یوں کیجئے تو پھر یوں کیجئے اور پھر دیکھیے. ہمیں معلوم ہے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ اس قسم کے تھم نیل بنانا کہ بدھ کے روز امریکہ کا فلاں ہو گیا تو فلاں دن یہ ہو گیا تو کپتان نے فلاں مارکا مار لیا, یہ ہم بھی کر سکتے ہیں.
یہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ جو خصوصاً اوورسیز پاکستانی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پہلے میں تھوڑا پریشان ہوتا تھا کہ شاید پاکستان کے نظام تعلیم میں مسئلہ ہے، اس وجہ سے لوگ اس ذہنیت کے مالک ہیں. لیکن جو باہر کے ملکوں میں پڑھے ہیں، باہر کے ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ تو وہاں کے نظام تعلیم میں پڑھے تھے. وہ تو ادھر کا انہوں نے نظام کا ان کو ایکسپوجر ہے، جس میں وہ لوگ ڈیموکریسی میں کس طرح الیکٹ ہوتے ہیں، کس طرح وہ ٹیکس دیتے ہیں، کس طرح ان کی آمدن ہوتی ہے، کس طرح ریاستیں اپنے شہریوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں. وہاں پر تو آمریت کا تصور بھی نہیں، تو پھر وہ پاکستان میں آمریت کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ تو ان کے تو نظام تعلیم کا ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا نظام تعلیم کے اندر سے ایسے جاہل نکلیں گے. ہمارے چلے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ یعنی تعلیم کا ہونا لازمی نہیں ہے. یہ وہ اللہ میں جنت نصیب کرے، میرے فیورٹ شاعر جون ایلیا نے ایک جملہ لکھا تھا کہ جوہل کی ایک بہت بڑی وجہ علم بھی ہے. یعنی جہالت کی ایک وجہ علم بھی ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہتے ہیں، بلکہ پڑھائی آپ کو شاید مزید جہالت کی طرف لے جاتی ہے. ادھر بھی ہے نا ایسے بندر، وہ آپ ظفر ہلالی کو دیکھ لیں، ایک ہلالی کام نہیں ہے، نام کے ساتھ ظفر ہلالی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ اوریا مقبول جان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹی سری لنکا کی ویڈیوز موب وائلنس کی ٹویٹ کر کے پاکستان میں موب وائلنس کو انکریج کر رہا. ایسے لوگوں کو کیا آپ کو اس معاشرے میں رہنے دینا چاہیے؟ اس ملک میں ان کی کوئی وجود کی جگہ ہونی چاہیے، ان کی جگہ جیلوں میں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں تقسیم اور نفرت کا باعث بن رہے ہیں. یہ لوگ آلریڈی یہ ملک صرف اس وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا، استحکام نہیں آ رہا، کیونکہ اس ملک میں نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں. تو یہی لوگ یہ اب بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس ملک میں سوچنے کی ضرورت ہے. لائٹ چلی گئی ہے اس ملک میں، یہ نئی حکومت آئی ہے اور یہ تیر مار رہی ہے، لیکن ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. اور ایک جو خبر ہم جانے سے پہلے دیں گے، لیکن ویسے ہم ان جو لوگ ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ابھی آپ کو وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ شاید اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے کرٹک ہو گئے ہیں، یہ عمران ریاض گیلا تیتر ہے، یہ اوریا مقبول جہاں، یہ ظفر ہلالی وغیرہ 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 جتنے بھی یہ. تو یہ آپ کو بتا دیں ایسا نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں دانا کیوں نہیں ڈال رہی. اب وہ آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو یوٹیوبر ہیں ان کو 1-1 لاکھ روپے پہ کیوں ہائر کر رہی ہے، ہمیں کیوں 25-25 ہزار دیتی تھی. یہ ان کا مسئلہ ہے. اس سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اور کل کو آپ دیکھیں گے جنرل ندیم احمد انجمہ کے ڈی جی ایسے ہی نہیں رہیں گے، کوئی اور تبدیلی آئے گی، کوئی پنڈی میں بھی کوئی نئی تبدیلی آئے گی، کوئی نیا چیف آئے گا، ہو سکتا ہے وہ کوئی نئی سوچ کا مالک ہوگا اور دوبارہ سے پرانی پالیسیز کو وہ انہی یوٹیوبرز اور انہی لوگوں کو ہائر کر لیں گے. پھر آپ دیکھیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گائیں گے، ہمارے پہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے، منظور پشتین کو گالیاں دیں گے، محسن داور کو گالیاں دیں گے، علی وزیر کو گالیاں دیں گے، مریم نواز کو گالیاں دیں گے، بلاول بھٹو کو گالیاں دیں گے، ان کو چور کہیں گے، باہر جائیدادیں بنانے والا کہیں گے. یہی سب کچھ یہ لوگ کریں گے. اور اب جو ایک اور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ذرا یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے اتحادیوں کی، کہ آپ لوگ بجٹ اناؤنس کر کے الیکشن میں چلے جائیں. اس کے لیے موجودہ یہ اتحاد نے انکار کر دیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اس اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے اگست تک جائے گا. اگر اگلے اگست تک جانا ہے تو پھر سخت فیصلے لیں، اور تاکہ معیشت آگے چلے. ڈالر آج 200 روپے کراس کر گیا اوپن مارکیٹ میں، انٹر بینک میں 199 روپیز پر آ گیا ہے. بجلی دیکھیں کس طرح جا رہی ہے. ملک کی معیشت کو مزید تباہی سے بچائیں اور اب فیصلے لیں اور ملک کو چلائیں. ایک وہاں سے اوپر ہو گیا، یہ ادھر ادھر دیکھنا بند کریں. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کبھی لندن جا کے ہدایت لے رہے ہیں، کبھی یہاں پہ کسی سے مل رہے ہیں، کبھی کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں. ملک یوں چلے گا نہیں. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.